قدسیوں میں کہا کہ زمین پر آج پھر میں اپنے مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سے بات کیے گا ہماری محمد کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ہمارے ذمہ دار ہماری آج کی مذہب میں حضور اللہ پیر طریقت رہبر شریعت ہم محفل و برکات سے افضل والا شان حضور سے افضل پیر محمد حسن عزیز سرکار سے نام برکات قدسیہ یہاں اور نور اور مکان شریف کے ساتھ ساتھ اس وزیر میں تشریف لے کے آئے، ہم آپ کو دل کی اتھا گرہن سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس مہمان جناب محترم بھائی محمد رحیم قادری صاحب سرزمین حنفا سے تشریف لے کے آئے، میں آپ کو دل کی اتھا گرہن سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ سارے اب آپ تشریف فرماؤ۔ قدسیوں سے فلک نے جو پوچھا کیوں سبینہ دلہن بنی ہے، قدسیوں نے کہا کہ زمین پر آج پھر میں پھلے مصطفیٰ ہے، قدسیوں نے کہا کہ زمین پر آج پھر میں پھلے وسلم علیک یا حبیب اللہ، تفضل اپنے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اپنی حضرت آواز اپنے ہر دو کلام تو کر رہے ہیں، چلو صبح سنے بھی میرے محبوب سالو، میرے محبوب سالو، کوئی پیدا نہیں ہوگا میرے محبوب سالو، میرے محبوب سالو، کوئی پیدا نہیں ہوگا میرے محبوب سالو، میرے محبوب سالو، کوئی پیدا نہیں ہوگا
ہنسی ہوگا ہنسی لاکھوں ہے دنیا میں ہنسی لاکھوں ہے دنیا میں کہاں ایسا ہنسی ہو قبلہ وسیم صاحب رشید تو آئے قبلہ قاری صاحب کتاب مبارکباد پیش کرنے ہیں اور انتہائی سے کلام شریف قبلہ قاری صاحب کہ یہ مانا خود بھی یوسف نے یہ مانا یہ مانا خود بھی یوسف نے ہنسی سب سے محمد ہے یہ مانا خود بھی یوسف نے ہنسی سب سے محمد ہے محمد سا ہنسی کوئی محمد سا ہنسی کوئی نہیں ہوگا نہیں ہوگا محمد سا ہنسی کوئی محمد سا ہنسی کوئی محمد سا ہنسی کوئی محمد سا ہنسی کوئی نہیں ہوگا نہیں ہوگا محمد سا ہنسی کوئی نہیں ہوگا نہیں ہوگا اور انتہائی قابل غور شریف شب ہجرت غلاموں سے یہی کہہ کر چلے آقا شب ہجرت غلاموں سے یہی کہہ کر چلے آقا کیا علی باد میں بات میرے ابھی ہوگا ابھی ہوگا علی بات میرے ابھی ہوگا ابھی ہوگا چند شاہ جڑا مدینے والے دی شان سے ذکر سننا چاہتا بلند آواز نہ کر سبحان اللہ اور اس تو بعد کہ بھائی صاحب دا حکم ہے بابی بلی شدہ کلام مدینے والیا سایاں میں تیری آل گانوں کے بڑا مدینے والیا سایاں میں تیری مدینے والے آسایاں میں تیری آل گانوں میں اور میں سگ زہرا دے پترانا علی لجپال گانوں
سگ زہرا دے بچیاں دا علی لجے پال دانو سگ زہرا دے بچیاں دا علی لجے پال دانو سگ زہرا دے بچیاں دا علی لجے پال دانو میری نسبت حسینی میرا بدور کی بغیر کرنے مجدن دے وہ اجبال محمد دے جے نوکرنے مجدن دے وہ اجبال محمد دے کبھی نہیں ویکھیا جگتے کوئی اجبال دانو کبھی نہیں ویکھیا جگتے کوئی اجبال دانو ماشاءاللہ مبارک اللہ جناب محترم محمد نعیم قادری صاحب سرزمین ہڑپا سے ہمارے معزز مہمان سلام اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے ایک دفعہ اتنے سارے باپ آواز بلند کریے سبحان اللہ آپ سلام کو میں نے سنا دینا ہے آپ عقیدت و محبت کے ساتھ جلوہ گر ہے اللہ پاک سے محبت اپنی والدہ شرف قوریت سے نوازے جتنے آپ حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو اللہ تعالیٰ آنا پاگا میں قبول و منظور فرمائے حضور کے پیر کری کر ہمارے شریف صاحبزادہ پیر محمد حسن ندیم سرکار سے آپ مسئلہ دیر صدارت پر جلوہ گر ہیں میں آپ کے اس عظیم قاری قرآن کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ جس نے نیزے کی نوک میں قرآن پڑھا جو حسینی بیٹھا ہے آپ اس کا سنیں اتنے شخصیات جلوہ گر ہیں اقبال والانا صاحب تشریف فرما ہے اور جناب عبدالجبار یار صاحب اور آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادہ عبداللہ صاحب آئے ہیں یہ بھی آپ اور آپ کے قرآن کی جو شان ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ یقیناً میں خلال حسین جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے اللہ پاک سب کو سلامت رکھے اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح قرآن کے ساتھ اور ان کی تعلیمات کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سے بڑی محبت کے ساتھ میں اگر جملے بھی اچھے لگے تو سبحان اللہ کا نام لگا دیجیے گا کون ہے حسین کون ہے حسین بڑی محبت سے قصہ سنیے گا کل جو بادشاہ تھے آج نظر نہ تھے آج جو بادشاہ ہے کل نہ جانے کہاں ہوں گے وہ کل کون بادشاہ ہوگا کوئی نہیں جانتا محبت سے بولیے گا میرا حسین وہ بادشاہ ہے جو کل بھی بادشاہ تھا میرا حسین وہ بادشاہ ہے جو آج بھی بادشاہ ہے میرا حسین وہ بادشاہ ہے جو کل بھی بادشاہ رہے گا تو پھر مجھے کہنے دیجیے یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے جو حسین کو بادشاہ مانتا ہے آواز سے بلند بولے ایسا بادشاہ
بادشاہ حسین ہے. کون حسین؟ شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین دین بلا حسین سردار نادان دست دست یزید اللہ کے بنا لا الہ لا الہ لا الہ حسین یزید گندا چکا نندا حسین آیا حسین چنگا یزید گندا چکا نندا حسین آیا حسین چنگا یزید سارائی پھیر پھیرے حسین شیر خدا دا شیر یزید سارائی ہیر پھیرے یزید سارائی ہیر پھیرے حسین شیر خدا دا شیر. یہ بات کے صدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے. آخری جملہ آخری میں سے بڑی محبت کے ساتھ سوال کیجیے گا کہ ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے. ایک لفظ سلاسین کے ساتھ جس کا مطلب ہے ہمیشہ رہنا, ایک لفظ سلاسوات کے ساتھ جس کا مطلب ہے آواز دینا. یہ دونوں لفظ ایک لائن میں استعمال کروں گا. اگر مصرع دل میں اچھا لگے سارے احباب سبحان اللہ کا نعرہ لگا دینا. توجہ میں جب کہ ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے. صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے. صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے. بشر سے چل بشیر تک دادا میں کتنے نام لوں. ہم جو سے سب کا حسین بیٹھا ہے میرا مصرع سنے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بولے گا. توجہ میں جب بشر سے چل بشیر تک دادا میں کتنے نام لوں. بشر سے چل بشیر تک دادا میں کتنے نام لوں. ارے بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. بڑے بڑے یہ کہہ گئے بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. اب اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. اب اس سے بڑھ کے جیت کیا اب اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. اور حسین مل سکے یہ یزید کی تھی آرزو. ارے مر گیا یزید اور جگہ جگہ حسین ہے. مر گیا مر گیا مر گیا یزید اور جگہ جگہ حسین ہے. اللہ پاک ہم سب کی حاضری ہم سب کی نوکری اپنی بارگاہ میں شرف قبول سے نوازے. ہماری نظر کے آخری صلاحات سرزمین کے سوال سے ملک پاکستان کے معروف و مشہور صلاحات اللہ پاک نے میرے بھائی کو بڑی عزتوں سے سرفراز کیا. جناب محترم سید ابراہیم حسین شفیق شیرازی آپ تشریف لے کے آئیں گے اور اپنی حاضری کریم آقا کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ پیش فرمائیں گے. سارے احباب آواز بلند بولیے گا نعرہ تکبیر. سارے نعرے کے بول سو آواز جائے گی بھلی ہو جاتی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. سارے بولو مل کے بولو نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حسینیہ. ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ سے آواز بلند بلند فرمایا پیش کرو. اللہ علیہ صلی اللہ علیہ سبحان اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری حاضری دے ٹوٹل 5 اشعار میں ماشاءاللہ. شاہ جی کیا بات. دوست دی فرمائش ہے رات کمالیے میں محفل 2 کلام پڑھے انہوں نے 2-3 اشعار پیش کر کے اجازت چاہ سکتے. رہتے ہیں جو سرکار دو عالم کے سہارے. رہتے ہیں جو سرکار دو عالم کے سہارے. رہتے ہیں جو سرکار دو
عالم کے سہارے رہتے ہیں جو سرکار تو عالم کے سہارے آتے نہیں وہ لوگ کبھی کوئی خسارے آتے نہیں وہ لوگ کوئی خسارے میں دعویٰ کرنا دو تین شعر نے تے میں آپ بھی سبحان اللہ دینی پہلا شعر ہے کہتے رہ صدیق میری جان میرا کہتے رہ صدیق میری جان میرا سرکار دو عالم تیری نالین پہ بارے سرکار دو عالم تیری نالین پہ بارے سرکار دو عالم تیری نالین پہ بارے سرکار کی ازواج تو مومن کی حمایت سرکار کی ازواج تو مومن کی حمایت سرکار کی ازواج تو مومن کی حمایت شاہد ہے میری بات پہ قرآن کے پارے شاہد ہے میری بات پہ قرآن کے پارے تسی منہ تے بھی ہاتھ رکھ دو تے سبحان اللہ نکل جانی ہے تو بڑا شعر آ گیا بسم اللہ اے مولا علی وہ تیری اولاد سے تنگ ہے واہ واہ تنو اجے سمجھ نہیں اے مولا علی وہ تیری اولاد سے تنگ ہے اے مولا علی وہ تیری اولاد سے تنگ ہے جس کے بڑے تو نے ذوالفقار سے مارے جس کے بڑے تو نے ذوالفقار سے مارے رہتے ہیں جو سرکار دو عالم کے سہارے عالم کے سہارے ایک باری بابا سے ملاقات ہے بابا مزار پیش کرو ابو تراب ہے بنے تراب تھوڑی ہے شاعری سب سے پہلے جڑے بندے میں دی سماعت دی نظر شیئر کرنا میں بڑی بڑی گل کر گیا ابو تراب ہے بنے تراب تھوڑی ہے ابو تراب ہے بنے تراب تھوڑی ہے کسی بشر کا علی انتخاب تھوڑی ہے کسی بشر کا علی انتخاب تھوڑی ہے انتخاب تھوڑی ہے وسیم بھائی تسی ہونے ایک شعر پڑھ دے پیا میں تھوڑی سماعت دی نظر کرنا شعر سوال سے بھی جو پہلے جواب بتلائے کیا بات ہے سوال سے بھی جو پہلے
علی سکوئی بھی حاضر جواب تھوڑی ہے علی سکوئی بھی حاضر جواب تھوڑی ہے جڑا علی والا ایک باری سبحان اللہ تے بندے ہر بندے دی میں ترجمانی کرنا شیئر علی کا عشق ذرا مال کے اب سے غریب ہوں میرا شجرا خراب تھوڑی ہے غریب ہوں میرا شجرا علی کا ذرا مال کے عوض بیچوں غریب ہوں میرا شجرا خراب تھوڑی ہے سجے غم تیرے حیدر کے واسطے محشر میں کیا کہ سجے کا تیرے حیدر کے واسطے محشر سجے غم تیرے حیدر کے واسطے محشر مبادیوں کا حساب کتاب تھوڑی ہے مبادیوں کا حساب کتاب تھوڑی ہے ماشاءاللہ شادی کیا بات ہے بہت ہی خوبصورت نام ہے شادی میں کمال پڑا ہے کسی بشر کا علی انتخاب تھوڑی ہے اور آپ نے جو قبلہ شاہ جی کو یہ کلام سننے کے بعد داد دی ہے وہ بالکل تھوڑی ہے آپ کیا دیتے سبحان اللہ جو علی والا بیٹھا ہے بابا زبلت بولے سبحان اللہ سب کی حاضری ہم سب کی نوکری اپنی بارگاہ میں شکریہ سے نوازتے ہیں قبلہ اعظم صاحب کے حوالے میں مائک کر رہا ہے میں ایک بار پھر جملہ جتنے معزز مہمانان گرامی تشریف لے کے آئے سب کو دل کی اٹھا کر سے خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے معزز شخصیات جلوہ گر ہیں اور قبلہ ملک محمد اقبال صاحب آپ جلوہ گر ہیں اور دیگر جتنے احباب ملک حسین صاحب اور دیگر آپ نے خصوصی شخصیت کی آپ تشریف لے کے آئے ہیں پیر محمد افضل قادری صاحب ہماری خوش نصیبی خوش بختی جو رکنا پیر طریقہ رہبر شریعت حضور سیدنا مولانا شاہ سیدنا محمد حسن ندیم سرکار صاحب قدسیہ آپ جلوہ گر ہوئے تشریف لے کے آئے ہیں میں قبلہ پیر صاحب کا مشکور ہوں آپ نے اپنی بلند مصروفیات میں سبق نکالا ہے اور آج ہمیں اپنی زیارت سے بھی فیصلہ کیا ہے قبلہ پیر صاحب سے دعا بھی فرمائیں گے تو آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں نسبت والے بیٹھے ہو اللہ سب کی نسبتیں قائم دائم رکھے ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں ارے جو جلنے والے ہیں وہ جل جل کے مٹتے جاتے ہیں جو جلنے والے ہیں وہ جل جل کے مٹتے جاتے ہیں اور جو کہنے والے ہیں وہ دستگیر کہتے ہیں جو جلنے والے ہیں جو چلنے والے ہیں وہ جل جل کے مٹتے جاتے ہیں ارے جو کہنے والے ہیں وہ دستگیر کہتے ہیں آبا کسی وقات اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے میں نہایت ہی آپ کو احترام کے ساتھ ملتمس کروں گا مجاہدین سنت پاسبان مسلک رضا والد خوشبلان خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد صادق سیالوی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ
آپ نے قیمتی ملفوظات کے ساتھ ہمارے وہ اذان کو تفسیر فرمائیں گے. آپ اپنا نام سے استقبال کیجیے بڑی محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ. سارے احباب آواز بلند بولیے گا نعرہ تکبیر. پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک میں قبلہ پیر صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دعا کروں گا قبلہ پیر صاحب کی وساطت اور وسیلہ کے ساتھ. اللہ پاک جس کا ہاتھ بلند, جس کی آواز بلند, اسے اسی سال میں ہمارے مدینہ بنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. سارے بولو مل کے بولو نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حوثیہ. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا محمد صادق سیالی صاحب دعوت اللہ کو سے جا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک کا نظرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ رب العالمین کا
लाखों मर्तबा शुक्र अदा करते हैं कि उस खालिक व मालिक ने हम सबको दुनिया की मसरूफियात से निकाल कर अपने प्यारे हबीबे करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम के ज़िक्र पाक की महफिल में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये बड़ी बाइस बरकत बात है कि आज पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत किबला मोहम्मद नदीम हसन सरकार साहेब ज़ीदा मजदहू दामत बरकातुहुल कुद्सिया आप इस महफिल की सदारत फरमा रहे हैं और ख़ास तौर पे सारे भाई इस महफिल में जो मौजूद हैं दुआ तक यहाँ मौजूद रहें, क्योंकि जब महफिल ख़त्म होगी ना तो पीर साहब दुआ फरमाएंगे तो उसकी हमें बरकत हासिल होगी। आज हमारी इस महफिल के अंदर जनाब मोहतरम मलक मोहम्मद इकबाल मौलाना साहिब ये भी इस इलाके की महफिलों की निगरानियां करते हैं और हमारा दर्स भी आप जानते हैं जामिया इस्लामिया अनवार मुस्तफ़ा उसके सदर भी आज तशरीफ फरमा जनाब अब्दुल जब्बार जट साहिब ये जामिया इस्लामिया के सदर है और जो बाईपास पे दर्स बन रहा है उसकी निगरानी पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब तामीरात करवा रहे हैं और आप बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। यकीन कीजिए ये सबसे कीमती वक्त है। जिस तरह हमारा जिंदगी का वक्त होता है ना, किसी वक्त हम सो रहे होते हैं, किसी वक्त हम बातें कर रहे होते हैं, किसी वक्त हम खाना खा रहे होते हैं, किसी वक्त हम अपने कारोबार में मसरूफ होते हैं, लेकिन एक वक्त हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, वो सबसे हमारा कीमती वक्त होता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी कायनात बाद में बनाई, हमारे प्यारे आका को पहले बनाया। तो हमें ये कितनी खुश नसीबी है, हमारी कितनी आला किस्मत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, आप सब जानते हैं, मैं सिर्फ बात बरकत के लिए दोहरा रहा हूं कि देखिए 1.25 लाख के करीब अल्लाह के नबी इस जमीन पे तशरीफ लाए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक। लेकिन सारे नबी मखसूस इलाके में आए, हर नबी अपनी अपनी एक कौम की तरफ नबी बन के आए। लेकिन हम देखो कितने खुश नसीब है कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक कौम का नबी नहीं बनाया है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को जब नबी बनाया तो सारी कायनात का बनाया, यानी सिर्फ इंसान नहीं, फरिश्ते भी हुजूर के उम्मती हैं, जिन भी हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, चांद सूरज सितारे जमीन आसमान चरिंद परिंद जानवर सारे हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम को इतना आला रुतबा अता फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद भी एक मरतबा मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर अपने मिंबर शरीफ पर हुजूर खुद फरमा रहे थे कि ऐ मेरे गुलामों, जानते हो मैं अल्लाह का तोहफा। सरकार ने खुद फरमाया
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تحفہ بنا کر بھیجا ہے۔ احباب گرامی، میں کوئی زیادہ وقت نہیں لوں گا، جلدی جلدی آپ کو کچھ باتیں میں سنانا چاہتا ہوں۔ اب مثلا ایک جملے پہ غور کیجیے، بھئی پہلے انبیاء کرام ان کی اپنی ایک مخصوص زبان تھی، یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بولی عبرانی تھی، عربی نہیں تھی، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کی بولی عربی ہے۔ لیکن ایک جملے پہ غور کیجیے کہ سرکار کی امت اس وقت تقریباً 1000 سے زیادہ بولیاں بولی جا رہی ہیں، یعنی 7 ارب سے زیادہ آبادی ہے زمین پر اس وقت۔ یہ چلو کچھ مشہور بولیاں تو ہم جانتے ہیں، انگلش ہے، فارسی ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، بنگالی ہے، پشتو ہے، یہ مشہور زبانیں ہم جانتے ہیں، لیکن زمین پر 1000 سے زیادہ بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ اب اس پہ آپ غور کریں کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے وہ شان اور رتبہ عطا فرمایا کہ جب ساری زبانوں والے گنبد خضرا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اپنی اپنی بولی میں حضور سے بات کر رہے ہیں اور حضور سب کی باتیں سن رہے ہیں۔ کوئی اس میں شک نہ کرے، اس پہ کوئی شک نہ کرے۔ مثلا اب حضور علیہ السلام کو انگلش بولتے تھے، لیکن یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، بھائی وہاں جو بولیاں بولنے والے ہیں، جب وہ مسلمان ہو گئے، میں نے بھی دیکھا ہے یورپ کے اندر کہ لاکھوں لوگ انگریز بھی سرکار کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کو عربی نہیں آتی، لیکن جب وہ عمرہ کرنے آتے ہیں، حج کرنے آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ اپنی بولی میں حضور سے بات کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے حضور کو ایسا رتبہ دیا ہے کہ جس بولی میں بھی امتی بات کرتا ہے، حضور سب کی بات سنتے بھی ہیں اور جواب۔ اچھا، کوئی بندہ بھائی اس پہ شک نہ کرے، کوئی بندہ پریشان بھی نہ ہو، میں آپ کو بات سنا دیتا ہوں بخاری شریف کی حدیث پاک کہ مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی کا باغ تھا، حضور اس باغ کے اندر تشریف لے گئے۔ اس وقت جس طرح آپ نے ملتان میں، مظفر گڑھ میں، اس علاقے میں بھی دیکھے ہیں کہ باغ جن لوگوں کے ہیں وہ دیواریں بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہیں، گارے کی دیواریں بھی بنائی ہوتی ہیں، اس وقت بھی دیواریں تھیں۔ اب اس جملے پہ غور کیجئے کہ پیارے آقا علیہ السلام اپنے صحابی کے باغ کے اندر داخل ہو کر جلوہ فرما ہے، اور آپ کے ساتھ ایک مجمع بھی ہے، حضور اکیلے تو نہیں ہے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام کا ایک وفد بھی ہے۔ سامنے دیوار بنی ہوئی ہے چاروں طرف، لیکن سامنے دروازہ ہے، کھلا ہوا ہے، بڑا گیٹ ہے، لیکن حضور علیہ السلام دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ایک اونٹ دوڑا ہوا آ رہا، وہ اندر باغ میں داخل ہو گیا، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، انہوں نے ڈنڈے اٹھا لیے، وہ یہ سمجھے کہ کہیں یہ یہاں حملہ کرنے آ رہا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں نا کہ اونٹ کبھی پاگل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں کیا ہوا تھا؟ سرکار نے فرمایا اپنے صحابہ کرام کو کہ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو آنے دو، اس کو آنے دو۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جب اونٹ آگے بڑھا تو حضور علیہ السلام کے قریب آ کے اس نے اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھا،
अपने दोनों आगे वाले कदम झुका के अपना सर हजूर के कदमों पे रख लिया, फिर उसी तरह अगले दोनों वो अपने घुटने जमीन पे रख के अपना मुंह ऊपर उठा के अब वो बुड़बुड़ कर रहा है और हुजूर सलाम उसकी तरफ देख रहे हैं, वो बोल रहा है। जब उसने अपनी बात खत्म कर ली, जितनी देर बोलता रहा, जब वो चुप हो गया, अब हुजूर सलाम ने फरमाया कि फलां बंदे को बुला के लाओ, इसने अपने घर वालों की बात मुझे सुनाई है, जाओ उसको बुला के लाओ। जब उस सहाबी को बुला के ले आए उसी बाग में, तो हुजूर सलाम ने उससे बात की कि तुम्हारे इस ऊंट ने सारी रात की बातें मुझे सुनाई है। क्या बातें सुनाई है? ये कह रहा है कि पहले मैं जवान था, उस वक्त मुझे खाना भी खिलाते थे। उनका अपना खाना है ना, हमारा अपना खाना है, तो आप जानते हैं। तो वो ऊंट क्या कह रहा है कि हुजूर अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब ये मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं देते घर वाले, और मुझे गर्मी में बांध देते हैं, कभी बारिश में बांध देते हैं, मेरा ख्याल ही नहीं करते। और उस ऊंट ने आखिरी बात ये की कि हुजूर आज रात घर वालों ने मशवरा किया कि चलो इसको अब ज़िबा करो, इसलिए मैं भाग के आपकी बारगाह में हाजिर हो गया। अब आप यहाँ से अंदाजा करें कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ऊंट की बोली भी सुन सकते हैं तो अपने उम्मती की क्यों नहीं सुनते? जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम ऊंट की बोली भी सुन रहे हैं तो फिर अपने उम्मती जो इंसान है उनकी बोलियां हुजूर क्यों नहीं सुनते? अच्छा, एक बोली मैं आपको और सुनाने लगा। हुजूर अलैहिस्सलाम एक सफर में जा रहे हैं, 3-4 घोड़े साथ हैं, उन पे भी सहाबाए किराम सवार है, हुजूर अलैहिस्सलाम भी घोड़े पर सवार है। रास्ते में एक जगह रुक के वुजू भी किया, फिर आगे चले। अब एक चिड़िया आ गई, ये भी हदीस पाक में लिखा हुआ है, 1450 साल पहले की बात है। वो चिड़िया हुजूर अलैहिस्सलाम के घोड़े की कभी दाईं तरफ आती है, कभी बाईं तरफ आती है। अब चिड़िया की बोली तो आप जानते हैं, वो अरबी बोलती है। भाई उनकी बोलियां आप सुनते हैं ना, चिड़िया यहाँ बैठी होती है, किस तरह बोल रही होती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना घोड़ा रोक लिया, सहाबाए किराम भी रुक गए। हुजूर ने फरमाया ये चिड़िया कह रही है मेरा बच्चा इन्होंने पकड़ लिया है। हुजूर ने फरमाया किसने पकड़ा है? एक साहबी आगे हुए, हुजूर जहां आपने वुजू फरमाया था ना, वहां चिड़िया का घोंसला था, वहां बच्चे बैठे थे, मैंने उनको पकड़ लिया और ये मैंने अभी जेब में उनको पकड़ा हुआ है, इसलिए कि मैं इनको ले जाके इनकी परवरिश करूंगा। लेकिन हुजूर ने फरमाया नहीं, चिड़िया शिकायत कर रही है, जाओ वापस वहीं छोड़ के आओ। अब अंदाजा करो कि चिड़िया की बोली भी हुजूर सुन सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात भी जल्दी जल्दी सुन ले। एक सफर में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं एक जंगल के अंदर, जिस तरह हमारे भी है ना, हम लगा लेते हैं उसके अंदर खाने की कोई चीजें डाल देते हैं, कोई चिड़िया वगैरह या कोई कबूतरी उसके अंदर चली जाती है और हम रस्सी खींच के उसको पकड़ लेते हैं। ऐन इसी तरह कोई शिकारी था, उसने भी जाल लगा लिया जंगल के अंदर और उसके अंदर एक हिरनी आ गई और वो फंस गई। जब हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से गुजर रहे थे तो अब हिरनी को देखो, वो बोल के कह रही है, हुजूर अपनी बोली में कह रही है,
हुजूर मुझे थोड़ी सी छुट्टी दे दो। अब उसका मालिक वहां नहीं है, मालिक तो यहूदी था, वो वहां मौजूद नहीं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस हिरनी को छोड़ दिया जो कि वो वादा करके गई कि मैं बच्चों को दूध पिला के अभी आया। हिरनी जब गई तो मालिक आ गया, यहूदी आके कहने लगा कि यहाँ हिरनी पकड़ी गई थी और आपने क्यों छोड़ दी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि परेशान ना हो, वो अभी आ जाएगी। वो कहने लगा जी ऐसे कभी होता ही नहीं, जानवर हो वो उसको छोड़ दिया जाए, वो वापस कैसे आता है? लेकिन सरकार ने फरमाया कि मैं भी यहीं बैठता हूँ, तू भी बैठ जा, और वो हिरनी आएगी, मुझसे वादा करके गई। अहबाब ग्रामी, ये हदीस पाक है कि हिरनी अकेली नहीं आई, अपने दोनों बच्चों को भी साथ लेके आई, बच्चों को भी साथ लेके आई। लेकिन जो ही हिरनी वापस आई बच्चों को लेके, अब यहूदी को समझ आई, वो उसी वक्त सरकार का कलमा पढ़ गया, सरकार का कलमा पढ़ गया। अच्छा, मैंने आपको जानवरों की बात सुनाई, लेकिन बात तो इससे भी आगे है भाई, बात तो इससे भी आगे है। जानवरों की बात आपने सुन ली, लेकिन आप अब जिस तरह हम ये बैठे हुए हैं, इसको मिंबर कह लें, सोफा कह लें, कुर्सी कह लें, अब ये बोल सकता है? क्यों जी? ये तो नहीं बोल सकता। अब आपने खजूर के दरख्त देखे हैं, पहले चलो आप तो लंटर हम डाल लेते हैं, हमारे पास ये टेक्निकल चीजें आ गई, लेकिन आज से 40-50 साल पहले लोगों के घरों में खजूरों की भी शकीरें होती थी। भाई उस वक्त एक मस्जिद नबवी के अंदर प्यारे आका अलैहिस्सलाम का मिंबर अभी नहीं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जुमे का जब खुतबा इरशाद फरमाते थे तो वहां एक खजूर का दरख्त सहाबा किराम ने लगा दिया था, उसके साथ हुजूर टेक लगा के खुतबा इरशाद फरमाते थे। अच्छा, अब एक जुमे को एक सहाबी, नए सहाबी आए, वो फर्नीचर का काम करते थे, लकड़ी का काम। उन्होंने आके क्या कहा कि हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं मिंबर बना दूं। सरकार ने इजाजत दी। उनकी वालदा भी यही बात कर रही थी कि मेरा बेटा लकड़ियों का काम करता है, अगर इजाजत हो तो मिंबर बना ले। हुजूर ने फरमाया बना लो। अब गौर कीजिए, अगले जुमे मिंबर आ गया, पहली मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर में जलवागर हो गए। अब तो भाई सारी जमीन पर लाखों मस्जिदें, 37 लाख मस्जिदें तो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। अब मुझे पता है, क्योंकि मैं अमन कमेटी का जिले मेंबर भी हूँ, कमेटियों में वहां इजलासों में ये बातें सुनी है मैंने कि पाकिस्तान के अंदर 37 लाख मस्जिदें रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। अब कितने लाख ऐसी भी हैं जो अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई। तो अब सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, सारी जमीन पर, चाहे अमेरिका की बात करें, बर्तानिया की बात करें, हुकूमत जिसकी मर्जी हो, लेकिन हर जगह मस्जिदें मौजूद हैं। वहां अजान भी होती है, जमात भी होती है। अच्छा, अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत हर जगह अब मिंबर बन गए, लेकिन पहला मिंबर प्यारे आका अलैहिस्सलाम का बना। हुजूर जुमे के दिन उसमें जलवागर हुए, लेकिन मस्जिद नबी भरी हुई थी। सरकार की आले पाक, सरकार के सहाबा किराम सामने बैठे हैं, जुमा पढ़ने के लिए आए हैं। लेकिन आप हैरान होंगे, ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर जूं ही मिंबर पर बैठे, सरकार जूं ही मिंबर पर पहली मर्तबा बैठे, वो खजूर का दरख्त रोने लगे। अब आप बताएं
کہ جب کھجور کا درخت نیچے سے بھی کاٹا ہوا ہے اوپر سے بھی کاٹا ہوا ہے، جی غور کیجئے ان لفظوں پہ توجہ فرمائیے کہ کھجور کا درخت ٹھیک ہے، ہماری سائنس کہتی ہے کہ جو درخت جس کی جڑیں سلامت ہے اس کو زندہ کہتے ہیں، لیکن جب یہ لکڑی ہے اب اس وقت یہ زندہ ہے، یہ تو زندہ نہیں ہے، اب یہ تو مردہ ہے۔ جس درخت کو کاٹ دیا جائے، اس کی جڑیں کاٹ دی جائے، اب اس کو زندہ نہیں کہتے۔ تو بھائی وہ درخت کھجور کا نیچے سے بھی کاٹا ہوا ہے، اوپر سے بھی کاٹا ہوا ہے، اور اس کو سرکار کے لیے لگا دیا، حضور ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ لیکن آج جب حضور منبر پہ جلوہ گر ہوئے تو وہ کھجور کا درخت رونے لگے، اتنی آواز آئی کہ صحابہ کرام دائیں بائیں دیکھنے لگ گئے کہ بھئی آواز اس طرح آ رہی ہے جس طرح اونٹنی کا بچہ چیخ رہا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں، کسی کو نہیں پتہ کون رو رہا ہے۔ لیکن یہ کہ جملہ آپ ذہن میں بٹھا لیں، آج تک بھی جو حضور کی محبت میں روتا ہے حضور کو پتہ ہے میرا امتی کہاں روتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا منبر چھوڑا، اس کھجور کے درخت کے پاس پہنچے اور حضور علیہ السلام پیار سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے، کھجور کے درخت پہ ہاتھ پھیرنے لگے، اور حضور علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ رو نہیں، اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے اپنی مسجد کے گیٹ پر دروازے پر لگا دیتا ہوں، تیری جڑیں بھی نکل آئیں گی، تو ہرا بھرا ہو جائے گا، تیرے اوپر کھجوریں بھی لگ جائیں گی، میرے غلام تیری کھجوریں کھا لیں گے۔ لیکن اب اس درخت کا جواب سنیے، وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے یہاں نہ لگاؤ، مجھے جنت میں لگاؤ، مجھے یہاں نہ لگاؤ۔ اب اس کے اوپر جو عارفین ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، صوفیاء کرام ہوتے ہیں، جو انہوں نے اب اس کے اوپر تبصرہ کیا کہ بھئی کھجور کا درخت سوکھا ہوا، ہرا بھرا بھی نہیں ہے، کتنی مدت سے مسجد میں لگا ہوا ہے، آج وہ رو بھی رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے مسجد کے دروازے پہ نہ لگاؤ، مجھے جنت میں لگاؤ۔ انہوں نے اس کے اوپر پتہ کیا تبصرہ کیا؟ وہ کہنے لگے کہ اب ہمیں بات سمجھ آ گئی، اللہ کے ولیوں کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے مسجد کے دروازے پر لگا دیتے ہیں، لیکن اس درخت کو پتہ چل گیا اگر مجھے دروازے پہ لگا دیں گے تو پھر میں مٹ جاؤں گا، پھر بھی میں فنا ہو جاؤں گا، چونکہ دنیا کی ہر شے فنا ہو جائے گی، لیکن اگر میں جنت میں لگ گیا تو فنا نہیں ہوں گا، پھر میری بقا بن جائے گی۔ اب اللہ کے ولیوں نے لکھا کہ اس درخت کو کیسے پتا چلا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ انہوں نے لکھا کہ اس درخت کے جب سرکار نے ٹیک لگائی، اس جملے پہ غور کیجئے، جب پیارے آقا علیہ السلام نے ٹیک لگائی اس کھجور کے ساتھ، اب وہ کھجور کا درخت عام نہیں رہا، حضور کی ٹیک لگنے کے ساتھ وہ بھی اللہ کا ولی بن گیا، اور اس کو روحانیت بھی سمجھ آ گئی کہ فنا کیا ہوتی ہے اور بقا کیا ہوتی ہے۔ اس کو بات سمجھ آ گئی کہ اگر یہاں لگائیں گے تو دنیا میں بھی مٹ جاؤں گا، اور اگر جنت میں لگا دیا جائے گا مجھے تو پھر میں مٹوں گا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہوں گا۔ احباب گرامی، اچھا یہ بات میں نے کیوں آپ کو کیوں سنائی؟ اس لیے سنائی ہے کہ بھئی جانور بول رہے ہیں، وہ تو چلو زندہ ہے، اونٹ بول رہے ہیں، ہرنی بول رہی ہے، چڑیاں بول رہی ہیں، لیکن درخت کے اندر تو روح ہی نہیں ہوتی،
درخت کے اندر تو جان ہی نہیں ہوتی. جب یہ لکڑی اب یہاں لگی ہوئی ہے اس میں اب روح ہے, اس میں جان ہے نہیں. اب اس کے اندر سرکار کی محبت اتنی آ گئی تیگ لگانے کی وجہ سے کہ اس کے اندر روح بھی آ گئی اور اس کے اندر جان بھی آ گئی. اچھا ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں. آپ یہ سوچیں کہ بھئی ہماری زندگی صرف روح کی وجہ سے ہے. اس وقت ہم زندہ بیٹھے ہیں, ہمارے اندر روح ہے, دائیں بائیں قبریں بھی ہیں, سامنے بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں. آپ سب کو پتا ہے نا کہ قبرستان کے اندر بھی ہم بیٹھے ہیں, ادھر بھی قبریں ہیں. لیکن جسم یہاں آیا کیوں دفنایا جب روح نکل گئی, لیکن ہم بیٹھے ہیں, ہمارے اندر روح بھی ہے. لیکن بھائیو اگر آپ حقیقی زندگی چاہتے ہیں تو اس جملے پہ غور کر لیں کہ یہ روح ہمارے جسم میں ہے, یہ حقیقی زندگی نہیں ہے, یہ فانی زندگی ہے. لیکن اگر عشق مصطفیٰ دل میں اتار لیا تو آپ کو حقیقی زندگی مل جائے گی, حقیقی زندگی مل جائے گی. یہ میں نے بات پہلے بھی سنائی ہے, یہاں اسی مسجد میں ایک بار سنا گیا تھا ختم شریف. میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں. اب یہ درخت کھڑے ہیں, ہماری فصلیں ہیں, ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں, نہریں ہیں, ان میں پانی ڈالتے ہیں. کیوں؟ جتنے ذمہ دار بیٹھے ہیں اگر کوئی اپنی فصل کو پانی نہ لگائے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ فصلیں خراب ہو جائیں گی, اجڑ جائیں گی. بھئی ہم نے تو اپنے گھر کی بات سمجھی ہے. 10 کے اندر گملے رکھے ہوئے ہیں, ان میں پودے لگے ہوئے ہیں. اگر 8-10 دن کوئی گرمی کے موسم میں پانی نہ ڈالے تو ان کے پتے ہی ٹوٹنے لگ جاتے ہیں, وہ خشک ہو جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں. تو بات میرے ذہن میں آ گئی کہ فصلوں کو پانی چاہیے, خوراک چاہیے, اور اپنے جسم کے لیے بھی آپ سوچیں. بھئی آپ پانی پیتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں نہیں؟ بھئی تھوڑی سی گواہی تو دے دیں. کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں؟ دودھ بھی پیتے ہیں, فروٹ بھی کھاتے ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں. کیوں؟ اگر نہ کھائیں جس طرح فصلیں اندر جائیں گی جسم خراب ہو جائے گا. لیکن آگے بات بڑھائیں کہ صرف جسم کے لیے آپ خوراک لے رہے ہیں, اس کے اندر تو روح بھی ہے. روح کو خوراک چاہیے کہ نہیں؟ روح کو بھی خوراک چاہیے. بھئی اس کے لیے کیا چاہیے؟ جس طرح فصلوں کو پانی چاہیے, جسم کو خوراک چاہیے, اور روح کو ایمان چاہیے. ایمان, جس کے اندر ایمان ہے اس کی روح کو خوراک مل رہی ہے. لیکن ایک جملہ اور سن لیں کہ ایمان کو بھی خوراک چاہیے.